ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ مشورہ کرنے کا نام استخارہ ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگے، دنیاوی کام جو جائز کام ہے، جس کو کرنا نہ کرنا انسان کے لیے برابر ہے، اس کو کرنے کا گناہ کوئی نہیں، اس کو کرنے کا ثواب بھی کوئی نہیں، اور نہ کرنے کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، مباح کام ہے، جائز کام ہے، اس کام کو کرنے سے پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ مشورہ کرنا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، یہ استخارہ ہوتا ہے۔ استخارہ یستخیر استخارۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، بھلائی حاصل کرنا۔ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے معاملے کو درست کر دیتا ہے، اللہ اس کی درست رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ استخارہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلها کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارے کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھلاتے ہیں۔ جس طرح اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھاتے، قرآن سکھلاتے، بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں استخارہ سکھلاتے تھے، استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن مجید کی طرح ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں معاملات کے اندر استخارہ کرنا سکھلایا ہے۔ اس کی اہمیت آپ یہیں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں استخارہ کتنی اہم چیز تھی۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر بدعات اور خرافات، دین سے انحراف، قرآن و سنت سے انحراف بہت زیادہ ہے۔ لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دیگر کام، شیطانی کام جو ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، توہمات کے پیچھے بہت زیادہ لگ جاتے ہیں، اپنی طرف سے، اپنی سوچ، عقل، فکر سے کچھ ایسی چیزیں طے کر لیتے ہیں جن کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن و سنت کے اندر ان چیزوں کو کوئی جواز معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا طریقہ باقاعدہ طور پر سکھلایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ رکھو، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو نفل۔ آپ نے فرمایا فرضی نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی ہے استخارہ کی، جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر آپ کے سامنے دعا کو پڑھوں گا، اس کا ترجمہ بھی کروں گا، اور آپ سب لوگوں نے استخارہ کی دعا یاد کرنی ہے۔ ایک کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب ہے حصن المسلم، بلکہ آپ کوئی بھی دعاؤں کی کتاب لے لیں، اس میں استخارہ کرنے کی دعا موجود ہے، وہاں سے یاد کریں اس دعا کو۔ انشاءاللہ میں وہ آگے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو، اور پھر اپنا وہ کام کر گزرو اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ اللہ اس کام کے اندر تمہیں ناکامی نہیں دے گا، تمہیں ناکام نہیں کرے گا، پشیمان نہیں کرے گا، اس کام کے اندر تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی، اللہ اس کے اندر ضرور خیر نازل کرے گا۔ جب ایک بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے جائز کام کے لیے بھی اللہ سے مشورہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے خیر کا طالب ہو جاتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کام کو بابرکت نہ بنائے،
اللہ اپنے سے مشورہ کرنے کے بعد اس کام کے اندر بہت زیادہ برکت ڈال دیتا ہے اور اس انسان کو کبھی اس کام کے اندر ناکامی اور نامرادی نہیں ملتی۔